السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور عمران خان کے درمیان جو ایک کشمکش کی صورتحال ہے وہ جاری ہے۔ عمران خان نے بالآخر اڈیالہ جیل سے ایک تہلکہ خیز خط لکھا جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو موصول ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آفس کو یہ خط موصول ہوا ہے، اور اس خط کے سپریم کورٹ پہنچنے کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ملنے کے بعد تھرتھلی مچ گئی ہے، ہلچل مچ گئی ہے۔ سپریم کورٹ کی راہداریوں میں، وکلاء میں، صحافیوں میں یہ تذکرہ شروع ہو گیا ہے کہ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس خط پر کوئی ایکشن لیں گے، اس خط کا کوئی جواب دیں گے، اس خط پر کیا کچھ کریں گے۔ بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ماضی میں بھی ایک خط چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عمران خان نے لکھا تھا، اس پر الٹا عمران خان کے خط کے اوپر کوئی کارروائی کرنے کے بجائے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریٹن ایک خط لکھ کر میڈیا میں پبلک کروایا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عمران خان نے جو خط لکھا ہے اس پر 7 مطالبات کیے گئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب شاید جو پاکستان تحریک انصاف جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد پہلے بھی کر چکی ہے، عمران خان عدم اعتماد پہلے بھی کر چکے ہیں، کیا اب خط کے ذریعے عمران خان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اعتماد کرنے جا رہے ہیں، یا پھر 8 فروری کے بعد معاملات یکسر بدلتے جا رہے ہیں، یا پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کو دوبارہ سے کوئی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ خط موصول ہوا ہے، ان کا رویہ کیا تھا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کہا۔ اور پھر سب سے اہم خبر آپ کو بتا دوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگلے ہفتے بڑا اہم جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، پاکستان کی عدلیہ میں بڑا اہم ہونے جا رہا ہے اس خط کے بعد، عمران خان کے خط کے بعد۔ تو اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عمران خان کے اس خط میں کیا نکات اٹھائے گئے ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے جو 7 مطالبات کیے گئے ہیں ان مطالبات میں کیا کیا ہیں، اور پھر ان مطالبات پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیا رد عمل ہوگا ممکنہ طور پر، اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ یقیناً چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی مقدمہ آئے اور پھر وہ اس مقدمے میں بیٹھ کر ماضی کو کھنگالیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس خط میں عمران خان نے کیا پوائنٹس اٹھائے ہیں، وہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عمران خان کے اس خط میں جو 7 مطالبات ہیں وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا ان 7 مطالبات کو حل کریں گے، یا اس پر کوئی پیش رفت ہوگی یا نہیں، یا پھر ماضی کی طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کے خط کا ایک جواب دیں گے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب خط و کتابت میں سوال و جواب کے بڑے ماہر ماضی میں تصور کیے جاتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہمارے اعلیٰ عدلیہ آئین کے نگبان کی حیثیت سے بامعنی مداخلت نہیں کرتی اور اگر مذکورہ صورتحال برقرار رہتی تو یہ دنیا کی کسی بھی مہذب نظام کے لیے مہلک ہوگا۔ انہوں نے 7 اہم مسائل میں سے سب سے پہلے چیف جسٹس کی توجہ کو قومی احتساب بیورو نیب کی جانب سے 3 بار کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اچانک بری کلین چٹ دینے کے فیصلے کی جانب مبذول کرائے، اور کہا کہ اس کیس کی برسوں پیروی کی گئی لیکن اب نواز شریف کو رہا کر دیا گیا، کلین چٹ دیا گیا نیب کی جانب سے، اور چیئرمین نیب نذیر احمد بٹ کے خلاف انکوائری کا مطالبہ بھی عمران خان نے کیا اور کہا کہ انہیں عہدے سے ہٹایا جائے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے جو دوسرا پوائنٹ اٹھایا ہے باول نگر واقعے کے حوالے سے، جو فوج اور پولیس کے حوالے سے ایک واقعہ ہوا تھا آپ کو پتہ ہے، تو اس پہ کہا کہ عمران خان نے چیف جسٹس پر زور دیا کہ وہ باول نگر واقعے پر غور کریں۔ پچھلے چند ماہ کے دوران پولیس نے نہتے شہریوں کے گھروں پر چھاپے توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کر کے مہذب معاشرے کی ہر ایک لائن کو عبور کیا۔ ان کمزور مردوں اور عورتوں کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا، اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہماری عدلیہ اس معاملے میں مداخلت کرنے کے بجائے خاموش تماشائی بنی کھڑی رہی۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والی خواتین سے ناروا سلوک کا ذکر کرتے ہوئے عمران خان نے خط میں کہا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسانی وقار اور گھر کی چادر اور چاردیواری کی بنیادی حقوق صرف بندوق کے زور پر نافذ کیے جانے کے لیے رہ گئے ہیں، یا عدلیہ ان کو ہر سطح پر نافذ کرنے کے لیے اختیارات رکھتی ہے، یہ سوال پوچھا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے خط میں کہا ہے کہ ہمارے آئین میں ریاست کے مختلف ستونوں کے درمیان کھینچی گئی لکیریں داندلی ہو کر اپنا وجود کھو رہی ہیں، اور اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اسے روکنا ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے یہ مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے لکھے گئے خط پر کہا کہ
تیسرے نقطے میں عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس اب پاکستان سے زور دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے لکھے گئے خط پر ایکشن لیں، جس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کارکنوں سمیت ایگزیکٹو کے اراکین کی جانب سے بلیک میل، ہراساں کیے جانے اور جبر کا نشانہ بنانے کی شکایت کی گئی۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ اس سے زیادہ ستم ظریفی نہیں ہو سکتی کہ آج کے دور میں جن لوگوں کو شہریوں کو انصاف فراہم کرنا ہے، وہ جو دوسروں کو انصاف فراہم کرنے کے پابند ہیں، وہ خود انصاف کے خواہاں ہیں۔ آج تک سپریم کورٹ نے اس موضوع پر فیصلہ کن کارروائی نہیں کی۔ ججوں کی اس ناکامی سے نظام انصاف پر لوگوں کا اعتماد مزید مجروح ہوگا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے 9 مئی کے واقعات کا تذکرہ کیا، صاف و شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں قید اور مقدمے کا سامنا کرنے والے 90% لوگ کسی بھی طرح کے تشدد میں ملوث نہیں، تاہم ریاست ان تمام مقدمات میں جج، جیوری اور جلاد کے طور پر کام کر رہی ہے۔ 25 مئی 2023 سے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن زیر التوا ہے کہ جس میں 9 مئی کے واقعات کی شفاف انکوائری اور تشدد کو ہوا دینے والوں کے حوالے سے مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے اور انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کسی کو ترجیحی بنیادوں پر طے کیا جانا چاہیے اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کمشنر راولپنڈی کے حوالے سے کہا کہ وہ کہاں ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے یہ سوال پوچھا ہے، کہا کہ سابق وزیر اعظم نے 5 نقطہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج میں دھاندلی کے حوالے سے کمشنر راولپنڈی ڈویژن کی 17 فروری 2024 کو چمکا دینے والی پریس کانفرنس کا حوالہ کہ پی ٹی آئی کے عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس نے سے کہا کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ جب کمشنر راولپنڈی نے بات کی کہ وہ تو کسی کی تحویل میں تھے اور اب وہ عوامی منظر نامے سے کہاں غائب ہیں، کیوں یہ سب چیزیں ایک معمہ بنی؟ یعنی آج کل آپ کو پتا ہے کہ کمشنر راولپنڈی غائب ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، تو عمران خان نے بھی یہ سوال چیف جسٹس سے پوچھا کہ آپ پتہ کریں کہ وہ کہاں ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے 6 نمبر پر یہ پوائنٹ اٹھایا کہ انتخابات میں دھاندلی۔ عمران خان نے کہا کہ عام انتخابات میں دھاندلی کا الزام بھی عائد کیا گیا اور ان کا کہنا تھا کہ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات منصفانہ اور قانون کے مطابق نہیں کرائے گئے۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں درخواستیں 2 ماہ سے زیر التوا ہیں اور جن میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور استدعا کی گئی ہے کہ ان تمام درخواستوں کو ترجیحی بنیادوں پر سماعت کے لیے مقرر کر کے اس پر فیصلے کیے جائیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے مخصوص نشستوں کا تذکرہ کیا ہے۔ چیف جسٹس کی توجہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کی تقسیم کی جانب مبذول کرائی، کہا کہ اس سلسلے میں زیر التوا درخواستوں کی بھی ترجیحی بنیادوں پر سماعت کی جانی چاہیے۔ مذکورہ صورتحال میں سپریم کورٹ اور آپ کی جانب سے اگر اس سلسلے میں کوئی کردار ادا نہ کیا گیا تو ملک کو پہلے ہی جس آئینی بحران کا سامنا ہے وہ مزید شدت اختیار کر جائے گا اور ملک کو کھائی میں دھکیل دے گا۔ اس کے علاوہ کہا کہ حیران کن طور پر خط میں عمران خان نے چیف جسٹس کو اس ریفرنس کی بھی یاد دہانی کرائی جو انہیں چند سال قبل سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے بھیجا گیا تھا اور انہیں اس وقت ریاست کے غم و غصے کا سامنا کرنا پڑا تھا جب عمران خان خود وزیر اعظم کے منصب پر تھے، یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس بھیجا گیا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ریفرنس کس کے کہنے پر بھیجا گیا تھا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ آبادی کی اکثریت کو ریاست کے گیز و غضب کا سامنا ہے، لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ یہ ثابت کریں، یعنی چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں کہ آیا آئین کی بالادستی کا آپ کا اعلان حقیقی ہے یا اعلان محض کھوکھلا بیان بازی تھی۔ تو یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے عمران خان کی جانب سے خط لکھا گیا تھا اور اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آفس کو مل چکا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس ہفتے کراچی میں ہیں اور جو ہی وہ کراچی سے جو ہے 29-30 کو سپریم کورٹ اسلام آباد میں آئیں گے تو اس خط کے معاملے پر بھی وہ بڑا جواب دیں گے اور اس خط کے معاملے پر وہ کیا رسپانس کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ بھی پتہ چلے گا، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عمران خان کے خط کا جواب دے چکے ہیں۔ تو ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو عمران خان کی جانب سے لکھے گئے خط کے جو 7 پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے، جہاں پر عمران خان نے ملک میں ہونے والے عام انتخابات میں دھاندلی ہو یا پھر 9 مئی کے واقعات ہوں یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی رہائی، گرفتاریاں، ظلم و جبر ہو یا پھر باول نگر واقعہ ہو یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے لکھے گئے خط کا معاملہ ہو، ان تمام تر معاملات پر عمران خان نے بڑے مطالبات کر دیے ہیں۔ ہر معاملے پر مطالبہ کیا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، اور سب سے اہم معاملہ نواز شریف کے حوالے سے اٹھایا، نیب کے حوالے سے اٹھایا کہ نیب اور نواز شریف کا گٹھ جوڑ کیسے توڑا جائے، اور پھر نواز شریف کو کل تک جو نیب کہتی تھی چور ہیں انہیں آج کس طرح کلین چٹ دیا گیا۔ عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ
اور اسی سپریم کورٹ نے جس نے پاناما کی بنیاد پر نواز شریف کو سزائیں سنائی تھی، نواز شریف کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹوایا تھا، اسی عدالت کے ایک چیف جسٹس آج عمران خان کا یہ سوالات ہیں۔ یقیناً اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کے سامنے بڑا امتحان ہے، 7 سوالات ہیں، ان 7 سوالات کے جوابات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دیتے ہیں یا نہیں، اور پھر کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 13 ماہ کے لیے چیف جسٹس بنے تھے، 7 ماہ گزر چکے ہیں، اب ان کے بعد صرف 6 ماہ رہ گئے۔ اب اس 6 ماہ میں کیا عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو اعتراضات تھے یا عدم اعتماد کا ایک تاثر تھا وہ ختم ہوتا ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے ہیں، اور جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ تو رائے دینی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور پھر میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن لازمی دبائے گا تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر 1 سے 2 ویڈیوز آپ کو سپریم کورٹ میں بیٹھ کر، میں اس وقت سپریم کورٹ پریس اسٹیشن آپ پاکستان کے روم میں موجود ہوں، اور صبح صبح پہنچ جاتا ہوں یہاں پر کیونکہ ڈیوٹی بھی نبھانی ہوتی ہے اپنی، تو اس لیے سپریم کورٹ میں موجود ہوں۔ آج کل چیف جسٹس صاحب ہیں نہیں سپریم کورٹ میں، 3 بینچز مختلف مقدمات کی سماعت کر رہے، اور کل بڑا امپورٹنٹ مقدمہ ہو رہا ہے۔ آخر میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے جو 9 مئی کے واقعات پر فوجی تحویل میں یعنی فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو مقدمہ تھا، وہ مقدمہ کل 6 رکنی لارجر بینچ سننے جا رہا ہے۔ بڑا اہم مقدمہ ہے کیونکہ پہلے ہی فوجی تحویل میں جو 105 افراد تھے اس کے حوالے سے وہ سزائیں سنا چکی ہے، تقریباً 19 سے 20 لوگ رہا بھی ہو چکے ہیں اپنی سزا کاٹنے کے بعد، اور رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے۔ تو یہ تمام تفصیلات بھی کل یہ کیس ہوگا، تو اس حوالے سے آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔